السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کا 81 سیریل نمبر ہے، 81۔ اور آج جو ہم آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، کل سے ہم نے شروع کیا تھا سن 6 ہجری، تو کچھ گفتگو کل ہوئی تھی، اور سن 6 ہجری کا جو مشہور واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں کیونکہ ہمارا اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونے کو پکڑا جائے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں 2 یو ٹرن ہیں، اور دونوں یو ٹرن بہت کامیاب یو ٹرن ہیں۔ ایک یو ٹرن تو ہجرت ہے اور دوسرا یو ٹرن صلح حدیبیہ ہے۔ حقیقت میں جتنی بھی دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں، ہر تحریک میں یو ٹرن آتا ہے۔ تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ یو ٹرن کو جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرنے میں غلطی کر دیتا ہے۔ اگر وہ یو ٹرن کا وقت نہیں ہے اور یو ٹرن لے لیا گیا تو تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی تحریک میں جب یو ٹرن آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لہذا اس میں ناکامی کے کوئی چانس نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یو ٹرن ہے وہ حقیقت میں پروردگار عالم کی جانب سے اشارہ ہے۔ ہجرت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی کہ آپ مومنین کو ہجرت کا حکم فرما دیں، آپ کی ذات کو ہجرت کا حکم اس وقت تک نہیں ملا۔ ابو بکر روز آ کر کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم کب لوگ چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب ہم کو اشارہ ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہجرت جس کو ہم یو ٹرن کہہ رہے ہیں اسلامی تاریخ کا، وہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا یو ٹرن ہے صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کو پروردگار عالم نے فتح مبین کہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو ایک بڑی واضح فتح عنایت فرمائی، جبکہ دنیا کا کوئی جرنل، دنیا کا کوئی سپاہی اس بات کو فتح نہیں مان سکتا تھا، اور صحابہ میں بھی نفسیاتی طور پر اس صلح حدیبیہ میں اختلاف ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ کیسی فتح ہے؟ آگے آ رہی گفتگو تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی فتح نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو پروردگار عالم نے کیا نام دیا؟ فتح کا نام دیا۔ وہ کیوں دیا؟ اس بات کی ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے آج، اور صلح حدیبیہ کو مختصر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلح حدیبیہ ہے کیا؟ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب رحمانی کہلاتا ہے، ایک خواب خیالی کہلاتا ہے، ایک خواب شیطانی کہلاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطانی خواب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی کو جو احتلام ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں شیطانی خواب ہوتا ہے۔ تو رحمانی خواب یقینی بات ہے کہ میننگ رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور اپنے سر مڈا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعبیر نکالی کہ ہم کو عمرے پر جانا چاہیے۔
لیکن اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو فوراً جانا چاہیے، یہ تعبیر میں کلیئر نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا مشکل ترین کام تعبیر بتانا ہے۔ دیکھنے میں خواب ہوتا ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے تعبیر کو بتا دینا اور تعبیر صحیح سیٹ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میں عمرے پہ نکلوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خواب دیکھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ میرا ارادہ عمرے کا ہو رہا ہے، جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہیں ویلکم۔ اب اللہ کے رسول جا رہے ہیں عمرہ پہ، ہر آدمی جس کو بھی وقت تھا، فرصت تھی، 1500 صحابہ تیار ہو گئے کہ اللہ رسول ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے۔ حضور نے فرمایا چل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام اپنے دستور کلچر کے مطابق نکلے۔ جب یہ لوگ سفر کرتے تھے جتنا اسلحہ ہوتا تھا ساتھ میں وہ لے کر کے چلے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک تلوار تو ان کی عام چیز تھی، کبھی کبھی 2 تلوار بھی رکھتے تھے۔ اتنا تلوار لے کر کے یہ لوگ نکلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اندر تھوڑا سا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کفار کچھ جو ہے وہ اس میں پرابلم کریٹ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر بن سفیان ایک صحابی ہیں، ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا اپنے سے آگے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ ہمارے آنے کی اطلاع ان کو ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کو کس انداز میں لیا ہے ہمارے آنے کو۔ اچھا، ابو سفیان بھی بیٹھتے تو تھے نہیں، گرچہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن چاروں طرف اس کے بھی CID ٹہلا کرتے تھے کہ کہیں کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے آ کر کے پورا آئیڈیا لیا تو پتا چلا کہ مکے کو اس بات کی اطلاع ہو چکی ہے کہ یہ 1500 آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا جاسوس نے کہ یہ ان لوگوں نے باقاعدہ آپ سے لڑنے کی تیاری بھی کر رکھی ہے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید 200 سوار کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایک جو راستہ مین تھا جو غمیم ہو کے گزرتا تھا، اس راستے پہ خالد 200 سوار لے کر کے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ اطلاع ملی آپ نے راستے کو کاٹ دیا۔ یہ جس راستے پہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی نہیں، آپ نے راستہ چینج کیا اور جا کر کے حدیبیہ پہ قیام کیا۔ اب خالد بن ولید کی جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ تو کیا ہو گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس راستے کو اختیار ہی نہیں فرمایا۔ اور صلح حدیبیہ کا جو علاقہ تھا، تھوڑا سا علاقہ حرم میں تھا اور تھوڑا سا علاقہ حرم سے باہر تھا، نہیں سمجھے؟ ایک ہے بیت اللہ، غور سے سنیے گا میری بات کو، ایک ہے بیت اللہ جو آپ کو وہ نقشہ نظر آتا ہے کالی عمارت، اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ وہ جتنا کورڈ ایریا اس وقت ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک ایریے کو نشان لگایا، اس کو حرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں۔ تو حرم کے اندر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر بیت اللہ ہے۔ محترم جو ہے وہ پورا حرم ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے حدیبیہ میں جب نماز پڑھتے تو 10-5 میٹر کا معاملہ تھا تو 10-5 میٹر آگے چلے جاتے تھے، حرم میں جا کر کے نماز پڑھتے۔ قیام تھا کہاں؟ حدیبیہ کے اندر۔ تو چونکہ حرم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم، وہ جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ مسجد حرام ہونا ضروری نہیں کہ آپ اس کورڈ ایریا میں پڑھیں تبھی، حرم کے علاقے میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کبھی آپ عمرہ کے حج کے لیے گئے، اب وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، رش بہت ہے، نہیں لے جانا چاہتے، تو وہ بیت اللہ میں ہی پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے نماز۔ صرف کیا نہیں ملتا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ نماز کس کے اندر پڑھتی ہے؟ حرم کے اندر پڑھتی ہے، لہذا حرم میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھی ہے۔ اس کو جو مسجد حرام کہتے ہیں، اردو والے تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ حرام لفظ تو کوئی اچھا لفظ نہیں ہے،
حقیقت کیا ہے؟ احترام اور حرام یہ دونوں معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. احترام کی وجہ سے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، یا جو چیزیں اس کے باہر حلال تھیں وہ یہاں آ کر کے حرام ہو جاتی ہیں، لہذا اس کا نام مسجد حرام ہے، حرم کہلاتا ہے. بات سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس پورے علاقے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھیرا، اس علاقے میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو باہر کیا ہوتی ہیں؟ حلال ہوتی. مثال کے طور پر شکار کرنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. جو شکار جائز ہے وہ شکار بھی کرنا اس علاقے میں منع ہوتا ہے. اگر کوئی چیز بھاگ کر کے حرم کے ایریے میں داخل ہو جائے اور وہ آپ کا شکار ہو، آپ دوڑا بھی رہے ہوں، تو اب وہ آپ اس کو دوڑا نہیں سکتے، آپ چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ گزریں گے وہاں پہ تو کبوتریں آپ کو دیکھ کر ہٹتی نہیں ہیں، ویسے اسے بغل. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے سکون سے ہیں، ہم کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر چور چوری کر کے داخل ہو جائے گا اس علاقے میں تو چور کو بھی پکڑنے کا حکم نہیں ہے. چور کو یہ باور کرایا جائے گا کہ حرم کے ایریے کو چھوڑے. وہ بات سمجھے؟ اگر چوری وہاں کر لے گا تب پکڑنے کا حکم ہے. نہیں سمجھے؟ اگر اس نے ہی حرم کا احترام نہیں کیا اور حرم کے اندر چوری کر لی تو حرم کے اندر پکڑ لیا جائے گا. لیکن اگر وہ باہر سے بھاگ کر کے گیا تو ایسا پریشر بنایا جائے گا کہ وہ اس کو کیا کرے، وہ مثال طور پہ کھانا بند کر دیا جائے گا، پانی نہیں ملے گا، لائٹ کی پرابلم کی جائے گی، یہ ساری کر کے کہ اس کو وہاں سے علاقے سے باہر نکالا جائے. بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس علاقے میں پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے پہلے سے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ آپ، ان کا نام خراش تھا، خراش بن امیہ. چونکہ امیہ کا ہولڈ تھا یہاں پر، ابو سفیان جو ہے وہ امیہ فیملی کے ہیں، لہذا امیہ کا ہولڈ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے ان کو بھیجا کہ جاؤ بات کرو کہ ہم کو عمرے کے لیے کیوں روک رہے ہیں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، کوئی جنگ کرنے نہیں، جا کر میرا پیغام ان کو پہنچاؤ. اس لیے ان کا حالانکہ حضرت عمر جیسا آدمی موجود تھا، ابوبکر موجود تھے، عثمان موجود تھے، لیکن ان کا سلیکشن کیا. یہ آپ سب دیکھیں کہ کہیں بھی اللہ کے رسول نے چھو منتر سے کام نہیں کیا ہے. ہر جگہ مصلحت، ہر جگہ دانش مندی، حکمت کیا اختیار کیا جائے اس طریقے سے آپ اسلامی تحریک کو لے کر کے کہیں آگے بڑھیں. چھو منتر کی کہیں کوئی جادو چھڑی نہیں دکھلائی جا رہی ہے. تو ان کو جو بھیجا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیہ کا ہولڈ ہے بیت اللہ کے اوپر، لہذا یہ بندہ جب جائے گا تو اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہوگی. بہرحال یہ پہنچنے کے بعد ان کو پکڑ لیا. خراج بن امیہ کو لوگوں نے پکڑ لیا. انہوں نے پوری بات بتائی. نہیں سنے یہ بات. ان کے اونٹ کو انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ان کو بھی قتل کرنے تیار ہو گئے. بہرحال پھر امیہ ہی فیملی کے کسی شخص نے بیچ میں بچ کر کے ان کو بچایا. یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی کہ امیہ کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب کس کو بھیجا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چاہیں تو بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رسول، میرا جانا تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو 2-2-4 ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہم سے ویسے ہی بہت جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بات تو وہ قطعی نہیں سنیں گے. میری رائے یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ جب ہم لوگ مکے میں رہتے تھے تو ان کے بڑے احسانات ہیں لوگوں کے اوپر جو قریش ہیں، تو وہ احسانات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان سے گفتگو کرنے میں آسانی ہو. حضور نے فرمایا گڈ آئیڈیا ہے، تم نہیں جاؤ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. دیکھو یہ بھی اس میں بھی دیکھیں سب نصیحت ہے. کتنی بڑی ذات ہے اللہ کے رسول. حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں اب ہم ہوتے بھاگے ہوئے نہیں. اچھا اللہ کے رسول نے کہتے بھاگنا ہے نہیں، اپنی جو بات سمجھ میں آ رہی تھی اس کو سامنے رکھ کر کے بتانے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ان کی جو سمجھ میں آیا اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو پسند فرمایا. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، نصیحت ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے، خیر وہ تو نبی ہیں، بقیہ نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں
نیچے آدمی کی بربادی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے والے اس کا کریکشن نہیں کرتے. اب جیسے میں مدرسے میں محتمم ہوں, میں غلطی کر رہا ہوں, مجھے کوئی بتانے, اب میں خود اگر ریکگنائز نہیں کروں گا کبھی زندگی میں صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ مطلب ڈارک چیز ہوتی ہے ایک بڑے آدمی کے پیچھے, کہ اگر اس کو بتانے والا کوئی موجود ہو تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یہ جتنے ہمارے بڑے اکابرین ہیں, ان کے جو بھی بڑے بنے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ صفت موجود تھی کہ وہ چھوٹے والے کی بات سننے کے لیے کیا ہے, تیار رہتے تھے. ہم کو کیوں بتاتا کیوں نہیں؟ اسے معلوم ہے کہ مولانا سراج کو بتائیں گے تو یہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. اس بنیاد پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے بندہ, لیکن وہ اس ڈر سے نہیں بتاتا ہے کہ یہ مزاجن ایسا بندہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا ہے, چڑھ لے گا, لہذا شانتی اختیار کرو. لیکن حقیقت میں ایک بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اس کی غلطی کی طرف بتایا جائے اور حقیقت میں غلطی ہو تو اس کو کیا کرے, وہ سنے غور سے. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ حضرت فلاں صاحب آپ کی بڑی برائی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دو تین مرتبہ ایسا ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر وہ سچ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے. مثال کے طور پر میرے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات کیا ہے, سچ ہے. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم آپ کو ہے. اور رہا یہ کہ وہ تو کم سے کم اتنا احترام کرتے ہیں کہ میرے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں تم تو ہمارے منہ پہ آ کر کے ساری باتیں کہہ رہے ہو, تم تو زیادہ خطرناک ہو. سمجھے نہیں؟ لہذا بہرحال یہ ایک بیچ کی بات آ گئی. ہمارا مقصد اس تقریر میں یہ ہے کہ یہ ساری ہم کو نصیحتیں بیچ بیچ میں لیتے رہنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کی اور پوری بات رکھنے کی کوشش کی. کہا دیکھو ہم لوگ اس مقصد سے آئے ہیں, ہمارا مقصد صرف اور صرف کیا ہے, عمرہ کرنا ہے اور واپس ہو جانا ہے. ان لوگوں نے سب نے مل کر کے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. ناک کا معاملہ ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ ایک بات تو سب کو بولنا ہے, پورے مکے کو, کہ اندر نہیں داخل ہونے دیں گے. بہت سمجھایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات انہوں نے نہیں مانی. عثمان کو بھی بیٹھا لیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹھایا تو یہاں پر یہ رومر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب دیکھیے, ابھی تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو فرما رہے تھے, اب آپ کا پارا دیکھیے کیسا چڑھ رہا ہے. جیسے عثمان کے شہادت کی اطلاع ملی کہ عثمان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو اگر عثمان کی شہادت کا واقعہ سچ ہے, میں حقیقت میں تو آیا ہوں عمرہ کرنے, لیکن اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو یا تو جان میں جب تک جان ہے تب تک عثمان کا بدلہ لیا جائے گا, چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ مدینے سے 500 کلومیٹر دور فاصلے پر ہیں, اپنے گھر سے دور ہیں اور جنگ کی تیاری سے نہیں آئے. اس میں کیا نصیحت نکلتی ہے؟ مسلمان کبھی کسی کو چھیڑتا نہیں, نہ اس کی پالیسی میں چھیڑنا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ستا رہا ہے تو بزدلی بھی دکھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ اس میں نصیحت ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے بزدلی دکھلائیں گے تو وہ جو چھیڑنے والا ہے وہ مزید چھیڑے گا. لہذا اللہ کے رسول نے اب بزدلی نہیں دکھلائی, پہلی مرتبہ مصلحت سے گفتگو کرتے رہے. حالانکہ وہی اسلحے موجود ہیں, ایسا نہیں کہ باہر سے رسد آ گئی ہے, کوئی بہت بڑی فوج باہر سے آ گئی. اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ معاملہ انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم صحابہ کو بلایا, ایک ایک آدمی سے کہا کہ میرے اس رائے سے جو لوگ اتفاق کرتے ہیں آ کر کے میرے ہاتھ پر وعدہ کریں. سارے صحابہ آئے, کسی ایک نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلحتاً بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, جنگی تیاری سے نہیں آئے ہیں, اور اگر جنگ کا معاملہ ہو جائے گا تو معاملہ تو بڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سب لوگ تیار ہو گئے, اور تیار ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اچھا دیکھیں, ہر چیز میں رب کی مصلحت ہوتی ہے. جب اس ٹون میں گفتگو شروع ہوئی نا, آپ دیکھیں کبھی کبھی
آپ بدلی دکھلائیں گے سامنے والا چڑھتا چلا جائے گا. ذرا سے آپ کڑک ہو جائیں تو وہ ایک لطیفہ ہے, ایک صاحب نے اوپر سے دال پھینک دی, بہت موٹا آدمی تندرست تھا, اس کے اوپر مطلب اوپر سے جو پھینکا نیچے دبلا پتلا آدمی بڑا کے اس نے گالیاں دیا. وہ جب گالیاں دینے لگا تو موٹا والا آدمی جو تندرست تھا پہلوان, وہ نیچے اتر کر کیا بات ہے, اتنے دے گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک, ایک ہاتھ بھی مارا تو میرے لیے کافی ہے. اس نے کہا نہیں, میں پوچھ رہا کہ دال کس نے بنائی ہے. وہ جب ٹون بدلا اس نے تو اس کی کیفیت کیا ہو گئی, بدلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع ان کو مل گئی کفار کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بیعت لی ہے. اب جب یہ اطلاع ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں حضور کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے, حضرت عثمان زندہ ہیں اور یہاں شہادت کی اطلاع ہے, اور یہ نہیں بول رہے جھوٹے ہیں سب لوگ. وہ حضور کو فوراً بولنا چاہیے نا, یار میں تو سب کچھ جانتا ہوں, یہ رومر ہے, بیکار کی بات ہے. حضرت عثمان کی شہادت پر آپ کو یقین ہوا, اور یقین ہونے کے بعد کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو خدا نخواستہ پورا جو بیعت لی جا رہی سب ڈرامہ ہے. جو کچھ بھی آپ صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں ساری کیفیت کیا ہو جائے گی, ایک ڈرامے کیا ہو جائے گی کہ ایک طرف آپ جان بھی رہے ہیں عثمان زندہ ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں جو ہے خدا نخواستہ اس انداز میں. لہٰذا پوری زندگی کیا ہو جائے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب و قریب جو ہے وہ ہو جائے گی. مولانا تھانوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ انسان کی لسٹ سے خارج کریں گے تو نقص پیدا ہوگا. یہ سب انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک خبر آئی اتنی تگڑے, اللہ کے رسول کو بھی جہاں سب کو یقین ہوا وہاں اللہ کے رسول بھی اس یقین میں آ گئے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد یہ بیعت ہوئی. اب بیعت سے جب یہ پتا چلا تو قریش میں ایک قبیلہ تھا, بنی خزاعہ کا نام تھا. یہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اسلام نہیں لایا تھا, اندر اندر نرم گوشہ رکھتا تھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو ان کے سردار بدیل بن ورقہ نے کفار قریش سے کہا کہ ایسی سی بات ہے تو میں دیکھوں ذرا سے. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی چاہیے اور صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا کہ معاملہ کیا ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بات کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور یہ بات سن لیں, اگر عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو پھر ہم اس مقام کو چھوڑیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا. اور رہی بات, میں آیا ہوں صرف اور صرف اس کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, یہ بات جا کر کے قریش کو بتا دو. یہ بیچارے جو تھے یہ تو بغیر پوچھے آئے تھے, ایک روایت میں آتا ہے. انہوں نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے اوپر وہ جو پرانا جو ان کا سافٹ کارنر تھا دل میں, اس کارنر کے تحت یہ آ گئے. اب انہوں نے جا کر کے اور زیادہ قریش کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ابھار کر کے رکھا کہ دیکھو معاملہ بہت سنگین ہے, سوچ سمجھ کر کے ڈیسیزن لو. بہرحال یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک بعد میں اسلام لائے, ان کا نام تھا عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کی جب گفتگو سنی بنی خزاعہ کے سردار کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں, تو اس بندے نے سوچا کہ ان کے جو لوگ ہیں اگر یہ مقابلے پر اتر آئیں گے تو ہم لوگوں کی حالت خراب جائے گی, لہذا سنجیدگی سے معاملے کو حل کرنا چاہیے. تو عروہ بن مسعود کفار قریش کے درمیان میں کھڑا ہوا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کہا تم بہت اچھے آدمی ہو. کہا کہ مجھ سے کوئی تم کو شکایت؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں. کہا اگر آپ کہیں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور معاملے کو کسی اونٹ کسی کروٹ کو بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. یہ آئے, آنے کے بعد یہ اب جو آدمی سفارت کے طور پر آ رہا تو بڑا ڈپلومیٹ ہوتا نا وہ, انہوں نے آ کر کے جو گفتگو کی نے اس کا انداز ایک عجیب تھا. انہوں نے کہا دیکھو تم سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو مار دو گے. گفتگو کا انداز اس کا دیکھ رہا ہے کہ آپ کی یہ قریش آپ کے خاندان کے لوگ ہیں,
مجھے آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ ان کو مار دیں گے، لیکن یہ جو قوم ہے یہ قوم جاہل ہے، یہ آپ کو مار دے سکتی ہے، یہ پریشر بنا رہا بندہ، یہ آپ کو مار سکتی ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کے مختلف قبیلے کے ہیں، کوئی جو ہے وہ بلال حبشہ کے ہیں، تو کوئی جو ہے وہ یمن کا ہے، تو کوئی جو ہے وہ عراق کا ہے، یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ دیکھیں بات پھر سے سنیے، ٹیلی فون آیا آپ ادھر چلے گئے، وہ پریشر کیا بنا رہا ہے کہ آپ تو نیک آدمی ہیں، اس خاندان والوں کو ماریں گے نہیں۔ اچھا، اور رہا یہ کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو آپ کو اگر جنگ ہوئی تو آپ کو مار دیں گے، اور جب آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی اور آپ خدا نہ خواستہ مار دیے گئے تو یہ سب جتنے آپ کے ساتھ 1500 نظر آ رہے ہیں کوئی نظر نہیں، کیونکہ اس میں آپ کے قبیلے کے لوگ کم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، گالی دے کر کے کہا، گالی سے مراد یہ نہیں مادر پتر جو عربوں کی گالی ہوتی ہے، اس اسٹائل میں گالی دے کر کے کہا کہ کیا بکتا ہے، تجھے معلوم ہے کون لوگ اس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تم نے یہ جملہ نکالا کیسے کہ لوگ بھاگ جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا، نبی یہ پیچھے بیٹھے تھے، نبی کے امداد نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے جو جواب دے رہا ہے؟ کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا ابو بکر کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ورنہ میں آج ان کا جواب دیتا۔ خاموش ہو گیا وہ۔ آپ اسے دیکھیں، اس وقت دشمنوں میں بھی احسان کا احترام تھا، آج دوستوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ دشمن ہے لیکن وہ ابو بکر کے سامنے یہ کہہ کر کے اپنے منہ کو بند رکھا کہ میں ابو بکر کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ابو بکر جب یہاں مکے میں تھے تو ہمارے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں، لہذا وہ اس لائق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کر رہے تھے باڈی گارڈ کی حیثیت سے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، تو وہ پورے لیس تھے اور چہرے پر جو ہے خود لگائے ہوئے تھے۔ یہ ان کے چچا ہیں عروہ، مسعود بن عروہ، تو یہ بار بار ان کے داڑھی بات کر ہوتا نا، جو لوگ بہت ڈپلومیٹ ہوتے نا، بھیا منا ایسا سے کر کے بات کر رہا ہے، تو یہ جو صحابی کھڑے ہوئے تھے خود لگائے، انہوں نے کہا ایک دیکھ بھائی بدماش آدمی، نبی تو کافر آدمی ہے، ہمارے نبی کی داڑھی پر ہاتھ نہیں لگانا، جو بات کرنا ہے بات کر، چھونا نہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ اچھا وہ پہچان نہیں سکا ہمارا بھتیجا، کیونکہ وہ فل لباس میں تھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بھتیجے، یہ آپ کے بھتیجے ہیں جو اس ٹون میں بات کر رہے ہیں۔ خیر ان کی تھوڑی سی گفتگو ہوئی، کیونکہ وہ چچا تھا تو اس نے چچا بھتیجے کے ٹون میں تھوڑی سی بات کی۔ بہرحال انہوں نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر کے لوگ چلے جائیں گے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہو گیا، بات ابھی آدھی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بلاتے بھاگ کر کے آتا، اب یہ سب دیکھ رہا ہے کہ اتنے میں آپ نے وضو کیا، وضو کر کے جب آپ پانی گرا رہے ہیں تو بعض صحابہ وہ پانی گرنے نہیں دے رہے، اٹھا کر کے اپنے اوپر مل رہے ہیں۔ وہ جو واقعہ آتا نا کہ پانی ملا ہے، وہ یہی واقعہ ہے، وہ ان کو دکھلانا تھا عروہ بن مسعود کو کہ ہم چاہتے کتنا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو کوئی ایک قطرہ پانی وضو کا اللہ کے رسول کے نیچے نہیں گرنے دے رہے، پانی اٹھا کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب حضور وضو کرتے تھے لوگ پانی اپنے اوپر لیتے، تو بعض لوگ اس کو اس انداز میں پیش کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص وقت کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے حدیث، کبھی آپ نے میری گفتگو سنی ہوگی، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ بعض حدیثیں پیش آ گئی ہیں لیکن وہ طریقہ رسول نہیں رہا ہے، ایک آدھ حدیث کہیں پیش آ گئی، لیکن صحابہ نے جو اس وقت منظر پیش کیا وہ، اور یہ جو عروہ بن مسعود تھے ان کی حالت خراب ہو گئی کہ صاحب یہ تو اتنی محبت کرنے والے، اتنا تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ایسا۔ بہرحال اس کے بعد یہ جا کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر قریش کو بات سمجھاتا ہوں۔ گیا قریش کے پاس، قریش سے کہا دیکھو میں نے بڑے بڑے ڈپلومیٹس قریش کی طرف سے، میں نے قیصر کے پاس میں گیا، کسرا کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن ایسے لوگ بنی نہیں دیکھے کہ اگر حضور زبان سے ایک بات بولتے ہیں تو 10 آدمی بھاگتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے، کسی کا نام پکارتے ہیں تو دوڑ کر کے آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی گرنے نہیں دے رہے، وہ پانی اپنے اوپر لوگ مل رہے ہیں۔ ان سب سے اس کے اوپر جو اثر پڑا وہی اثر قریش کے اوپر بھی پڑا نفسیاتی طور پر،
کہ ان سے جو پنگا لینا ہے 1500 آدمی سے، یہ جان توڑ کے لڑیں گے، یہ ایسے بھاگنے والے نہیں ہیں. وہ جو پریشر ڈال رہا تھا، بات سمجھے میری، وہ جو پریشر ڈال رہے تھے کہ یہ بھاگنے والے ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں، یہ تو اپنی جان کٹا دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ بھی خون نہیں گرنے دیں گے. لہذا اب انہوں نے پھر اپنی پالیسی بدلنی چاہیے. تو ایک دوسرا قبیلے کا سردار تھا، حلیس اس کا نام تھا. اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ عروہ تو معاملے کو حل نہیں کر سکے، کوئی بات تو بنی نہیں ابھی تک، میں جاتا ہوں. اچھا یہ جو حلیس تھا یہ حج اور قربانی اور عمرے کے جانوروں کا بڑا احترام کرتا تھا. اگر کسی کو دیکھ لیتا تھا کوئی حج کرنے آ رہا ہے تو اس کا آؤ بھگت، اس کی خاطر مدارت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ یہ حلیس آ رہا ہے. کہا یہ حضور نے کہا جتنے جانور لائے سب کھڑے کر دو. اچھا قربانی کے جانور پر ایک نشان لگایا جاتا ہے، قلادہ کہتے ہیں اس کو، نشان لگاتے تھے. اب وہ سارے قربانی کے جانور کھڑے کر دیے گئے. وہ دور سے دیکھا، کہا یہ تو 100% عمرہ کرنے آئے ہیں، اس قریش کے دماغ میں نہیں آتا. وہ نبی کے کے پاس آیا ہی نہیں. دیکھیں اس کا نفسیاتی علاج کیا گیا، اس کا نفسیاتی علاج کیا گیا کہ جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا اور کھڑا کرنے کے بعد وہ بندہ واپس چلا گیا اور جا کر کے اس نے قریش سے کہا دیکھو ایک بات بتا دیں، جنگ تو تم کو کرنا نہیں ہے ان سے. اب اندر کی پھوٹ ہو گئی نا. اس نے کہا کہ اگر تم نے ان سے جنگ کی تو میں اپنے لوگوں کو لے کر کے الگ ہو جاؤں گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کی نیت صرف اور صرف عمرہ کرنے کی ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے. لہذا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے کی اجازت دی جائے. تو جو قریش کے لوگ تھے جو پہلے سے طے کر چکے تھے کہ سب کچھ ہونا ہے لیکن آنے نہیں دینا، ان کا بیٹھ بے مطلب پٹ 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 لگا رکھا ہے. اچھا وہ بھی سردار تھا، اس کو بھی غصہ آیا. اس نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو جاؤں گا اگر تم نے کوئی دوسری بات کہی. اچھا اب اس کے بعد قریش نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا، اس کا نام مکرس تھا. یہ بڑا خطرناک آدمی تھا. مکرس جب آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بدماش آدمی ہے، یہ جو آ رہا ہے نا یہ خطرناک آدمی ہے. بہرحال اس نے آ کر کے تھوڑی ہی گفتگو شروع کی تھی. اس کے اوپر کفار قریش کو اطمینان نہیں تھا زیادہ کہ یہ معاملہ معلوم نہیں کدھر گھما دے ادھر ادھر. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سہیل بن عمر، بعد میں یہ بھی اسلام لائے، سہیل بن عمر کو انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ بات کرو. جب سہیل آنے لگے تو اللہ کے رسول نے دیکھا سہیل آ رہے ہیں. کہاں سہیل آ رہے ہیں، اب معاملہ سہل ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ سہیل کے معنی ہی کیا ہیں؟ سہل ہونے کے ہیں. اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ ہم جو ہے وہ اچھا فال کسی سے لے سکتے ہیں. یہ اچھا فال لینا ہے کہ ایک آدمی کا نام اچھا ہے، لہذا آپ نے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی صبح اٹھتے اس کے کان میں اذان کی آواز آئی، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ اکبر کی آواز آئی، انشاءاللہ آج بہت دن اچھا گزرے گا. ایسا کہنا ہمارے نزدیک کوئی برا نہیں ہے، یہ نیک فالی ہے، یہ لیا. اس کا الٹا نہیں کر سکتے آپ. صبح آپ نے دیکھا فلاں آدمی ہے یہ بڑا منحوس ہے، یہ جو بدفالی ہے یہ ہمارے یہاں عقیدے کے لحاظ سے کیا حرام ہے. حقیقت میں جس کو دیکھ کر ہم نے کہا نا کہ دن منحوس گزرے گا، حقیقت میں آپ منحوس ہوئے کہ اس کو گالی ملی، وہ منحوس نہیں ہوا. منحوس آپ ہوئے کہ آپ نے اس کو دیکھ کر اس کو گالی دی، اس کو گالی ملی کیوں؟ تمہاری وجہ سے تم حقیقت میں منحوس ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سہیل آ رہے ہیں اور سہیل جو ہے معاملہ انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، طے ہو جائے گا. سہیل آئے، آنے کے بعد گفتگو شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشرائز کر رہے ہیں. حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے اس جہاد کے بیت سے ان لوگوں کے اوپر پریشر پڑ گیا. یہ سب سیاست ہوتی ہے اور اسی سیاست کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پریشرائز ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو سہیل سے کہا قریش کے لوگ جنگ کر کے تم تھک چکے ہو، مجھے معلوم ہے. کیوں؟ بدر میں مارے جا چکے ہیں، احد کا معاملہ ہو چکا ہے، بیچ بیچ میں جھڑپیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم جنگ کر کر کے تھک چکے ہو، لہذا بہتر یہ ہے کہ جنگ کی بات نہیں کرو، ایک مدت تک جنگ بندی کا اعلان کر لیں، پھر اس کے بعد جب تمہاری طاقت ہو جائے گی تو آزما لینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا میسج. سہیل کو پورا اختیار دے کر کے بھیجا تھا. ویسے بھی جس کو سفیر بنایا جاتا ہے اس کو پاور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سمجھ سے آگے پیچھے کرتے رہیے گا. بہرحال سہیل نے کہا کہ ٹھیک ہے
ایسا ہے کہ ہم آپ جنگ نہیں کریں گے, کچھ ہماری شرطیں ہیں, وہ آپ کو اگر منظور ہیں تو ہم لوگ اس بات پر طے کر لیتے. حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا لکھو, شرط لکھو. شرط طے ہو رہی تھی, طے ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا حضور کو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جو بولتے ہیں اوکے کرتے جانا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یقینی بات ہے کہ جس کے پیچھے رب کی ذات ہو وہ دنیا والوں کی بات کیسے سنے گا. انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں, بہت اچھا خط تھا ان کا. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں یار, بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تمہاری تہذیب ہے, ہم لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ اللہ, بسم کا اللہم, وہ آپ لکھیے. حضور نے کہا وہی لکھ دو, کیونکہ پہلے سے اشارہ مل چکا ہے کہ اب جو شرطیں رکھی جائیں اس کو اوکے کرتے جائیے آپ. پہلا اٹیک کیا انہوں نے کہا فرام محمد رسول اللہ الی قریش, من محمد رسول اللہ الی قریش. تو عروہ بن مسعود نے کہا, سہیل نے کہا کہ صاحب محمد رسول اللہ, تم کو اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو ہمارا تمہارا پنگا کیا ہے؟ ہماری تمہاری تو لڑائی ہی رسول اللہ نہیں ماننے کی ہے, لہذا یہ نہیں لکھنے کا ہے. آپ حضرت علی لکھ چکے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قریش. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ایک ایک جملہ نہیں بڑھنے دے رہا ہے سہیل, ابھی تو شرائط شروع ہی نہیں ہوئے, ابھی تو من و فرام چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کاٹو, رسول اللہ لکھو محمد بن عبداللہ کی جانب سے یہ صلح نامہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا حضور نے اس کو کاٹ دو یار. کہا دیکھو میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں, میں یہ کاٹ نہیں سکتا, میں اپنے قلم سے کاٹ نہیں سکتا اس کو. میں رسول اللہ آپ کو مانتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں مانتا. اس کی ضد اپنی جگہ, میری ضد اپنی جگہ کہ میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں, یہ نہ مانے. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کیونکہ حضور تو نہیں جانتے نا کیا لکھا ہے, کیونکہ آپ تو امی تھے, آپ کو تو نہیں معلوم رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو حضرت علی نے اشارہ کیا کہ یہاں سے یہاں تک رسول اللہ لکھا ہے. حضور نے اسی قلم سے رسول اللہ کاٹ دیا. کہا اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں عبداللہ لکھ دو. عبداللہ لکھ دیا. اب شرط نمبر 1, شرط نمبر 2 انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے کہ شرائط کیا رکھے گئے اور اس کے بعد اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.